नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी लास्ट क्लास का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो, जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो तालूत और जालूत वाला वाक़या है वहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और अब अल्लाह ताला ने जो पीछे तमाम सवालात का पोर्शन ख़त्म हुआ, तो अब अल्लाह ताला वापस जहाद के ऊपर जो है डिस्कशन स्टार्ट हुई है। और उस जहाद के हवाले से अब अल्लाह ताला जो है बनी इसराइल की तमाम जो रविश और आदात हैं उनको अल्लाह ताला यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हैं। तो हमने जो वाक़या स्टार्ट हुआ था उनको तो हमने पिछली आयत में स्टडी कर लिया था। तो जहाँ से हमने अपने टॉपिक को डिसकंटिन्यू किया था वहाँ से हम आगे शुरू करते हैं। आयत नंबर 247 से हमारा आज का सबक है। वक़ाला, और कहा, लहुम, उन्हें, नबीयुहुम, उनके नबी ने, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, कद बासा, कद यकीनन बासा, जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ड उर्दू में इस्तेमाल होता है जिसका मतलब होता है मबूस। और मबूस का मतलब क्या है कि जैसे नबी जो है वो मुकर्रर किए जाते हैं। तो कद बासा, मुकर्रर कर दिया, लकुम, तुम्हारे लिए, तालूता, तालूत को, मलिका, बादशाह। कालू, वो बोले, अन्ना, कैसे, यकूना, हो सकता है, लहू, उसके लिए, अल मुल्कु, बादशाहत, अलैना, हम पर, व नहन, और हम, अहक्कु, ज्यादा हकदार हैं, बिल मुल्की, बादशाहत के, मिन्हु, इससे, वा, और लम नहीं युक्ता, वा, और लम नहीं युक्ता, दी गई, सातन, वसत, मिन से, अलमाली, माल में। काला, ने कहा, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अस्तफाहु, उसे चुन लिया, अलैकुम, तुम पर, वज़ादहु, और उसे ज्यादा दी, बस्ततन, वसत, फी, फिल इल्मी, फी का मतलब है में, इल्मी का मतलब है इल्म में, वल जिस्मी, और जिस्म में। वल्लाहु, और अल्लाह, यूती, देता है, मुल्कहु, अपनी बादशाहत, मन, जिसे यशाउ। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है? बाकियों को भी नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है हमें। सिस्टर, मुझे आप भी आ जरा रही है। रिकनेक्ट कर लें प्लीज। आप रिकनेक्ट कर लें, बाकियों को आवाज जा रही है। आप अपना रिकनेक्ट करें जूम तो वो आवाज आ जाएगी। मैं मैसेज कर देता हूँ, जा ही नहीं रही है ना। जी जी, आ गई आवाज। ओके, ऑल राइट। वल्लाहु, और अल्लाह, युती, वो देता है, मुल्कहु, अपनी बादशाहत, मन, जिसे यशाउ, वो चाहता है। वल्लाहु, और अल्लाह, वासिउन, वसत वाला है, अलीमुन, और जानने वाला है, इल्म रखने वाला है। अच्छा, अब इस आयत के हवाले से मैं दोबारा से आपको पढ़ूंगा क्योंकि थोड़ा सा हमारी पीछे से जो बात चल रही है वो साथ साथ मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। कि वकाला, और कहा, लहुम, उन्हें, नबीहुम, उनके नबी, यानी कि हजरत, जो मैंने आपको बताया था कि सैमुअल एक उनके नबी, जो जिनको जो बुजुर्ग एक नबी थे उनमें मौजूद थे, तो उन्होंने उनसे डिमांड ये की थी कि आप जो है वो हमारे लिए अगर कोई बादशाह मुकर्रर कर दें तो हम जो है वो जहाद का जो आप हमें कह रहे हैं तो हम उस बादशाह की सरबराही में जहाज जो है वो करने के लिए राजी हो जाएंगे। तो उस पर जब उनके नबी ने उनको कहा कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, कद बासा, के कद यकीनन मुकर्रर किया है, लकुम, तुम्हारे लिए, तालूत को, मलिका, बादशाह। अब उनकी इस डिमांड को मान लिया गया है। वैसे इससे पहले की आयत में मैं आपको बता चुका हूं कि उन नबी ने उनको एक्सप्लेन किया कि बादशाहत के क्या नुकसानात होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, वो किस तरीके से लोगों से माल, असबाब, टैक्स और मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो लेते हैं। और उसके बाद जो है वो उनके तमाम बातें बताने के बाद भी, लेकिन उन्होंने उसके बाद अल्लाह ताला ने इनकी इस रविश को, इनकी इस ख्वाहिश को एक्सेप्ट किया और बादशाह जो है वो मुकर्रर कर दिया।
تو قالو وہ بولے انا یہ کیسے یکونا کہ ہو سکتا ہے لہو ان کے لیے الملک کو بادشاہت علینا ہم پر ونحن اور ہم احق کو زیادہ حقدار ہیں بالملک کی بادشاہت کے منہ اس سے ولم اور نہیں یؤتا دی گئی ساعتن کو وسعت من سے المالک مال میں. اب ان لوگوں کی جو اگلی روش تھی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ شکر ادا کرنے کے بجائے ان کا معاملات ہمیشہ سے ایسے رہے تھے بنی اسرائیل کے کہ وہ جو ہے وہ مختلف قسم کی ہیل حجت سوالات اور کسی بھی چیز پہ وہ شکر ادا کرنے کے بجائے وہ کوئی نہ کوئی کیڑے نکالتے رہتے تھے. تو اب ان کو جب بادشاہ کی ان کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری ہو گئی, لیکن اس ریکوائرمنٹ کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اب اگلی بات کی طرف آ گئے, اور وہ یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے طالوت کو بادشاہ اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ طالوت ایک غریب آدمی تھا, ان کے درمیان رہتا تھا اور ایک چھوٹے قبیلے سے تھا. میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کا جو قبیلہ تھا, جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, ان 12 بیٹوں میں سے جو سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین تھے, ان کا تعلق اس قبیلے سے تھا اور وہ سب سے کمزور تصور کیے جاتے تھے بنیامین. اس کی وجہ ہم جب سورہ یوسف میں جائیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ سگے بھائی تھے اور باقی بھائی جو تھے وہ ان کے پاس زیادہ طاقت موجود تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کس طریقے سے زیادتیاں کی, تو بنیامین جو ہے وہ بچپن سے ان کو کافی دبا کر جو ہے وہ رکھا گیا تھا. تو اس کے بعد اس قبیلے کی بھی وہ جاہو جلال ان کا نہیں تھا. تو اس حوالے سے بھی ان لوگوں کو آپس میں پرابلم تھی کہ بنیامین کے قبیلے کے شخص کو بادشاہ جو ہے وہ کیسے ایکسپٹ کر لیا جائے. اس سوال کے جواب میں اب انہوں نے آگے اگلی اپنی پوائنٹس بتائے. کالا کہا ان اللہ بے شک اللہ استفا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چنتا ہے علیکم تم پر بزاد ہو اور اسے زیادہ دی ہے بستتن وسعت فی علم والجسم اور جسم میں. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جو سیموئل تھے نبی تھے, انہوں نے ان بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ میرٹ کے اوپر کام کرنا ہے, اور تمہاری یہ خواہش مان لی گئی, بادشاہ مقرر کر دیا گیا, لیکن جو میرٹ ہے اس میرٹ کے حساب سے اب یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ جو آگے تمہارے لیے جہاد کے معاملات آنے والے ہیں اس میں وجاہت چاہیے, اس میں طاقت چاہیے, اس میں سمجھداری چاہیے. تو وہ تمام کی تمام ریکوائرمنٹس اور کوالٹیاں جو ہیں وہ موجود ہیں. جی آپ نے علی بھی کچھ کویسچن کیا؟ جی میں نے کہا شاید آیت مکمل کر کے آپ پوچھیں گے. بس تھوڑا سا پس منظر پوچھنا تھا اس آیت کے نزول کا ٹائم, اگر کہیں آپ نے پڑھا ہو یا تفصیل, کہ یہ بدر سے پہلے. جی یہ بدر سے پہلے ہی ہے. میں نے لاسٹ کلاس میں اس کے بارے میں بتایا بھی تھا کہ یہ جو کلاس, کیونکہ ہمارے یہ ٹاپک پیچھے سے چل رہا ہے نا, کیونکہ ہمارے آج کا ٹاپک جو ہے وہ اس سے فردر باتیں تھی. تو لاسٹ کلاس میں اگر آپ تھے تو میں نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ یہ بدر کے قریب کے واقعات ہیں, اور بدر کا کیونکہ ایک مارکا جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے, اور اصل میں اس میں جو مشکلات یا جو معاملات پیش آنے والے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ اب آگے ان آیات میں ایگزامپلز اور ایکسپلینیشن دے کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس طریقے سے جو غلطیاں بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی ہیں وہ غلطیاں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. جی اچھا, اس میں ایک نقشہ جو میرے ذہن میں بن رہا تھا اس لیے سوال اٹھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی سرداران کی وجہ ایک یہی تھی جو یہاں بیان ہو رہی ہے, کہ وہ ایکسیپٹ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ بھی ہم مال و دولت میں ہم زیادہ, اللہ نے اس کو کیسے نبی بنا دیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بدر کے مارکے میں ایک معاملہ آیا تھا وہ کنویں کا, تو وہاں پر ایک پابندی لگائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جتنا پانی پینا ابھی پی لو, دوران جنگ اس کے لیے پابندی تھی. تو وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے بیسیکلی. ایسا ہی ہے یہ بھی. آگے جب آگے پانی کا جب معاملہ آئے گا تو یہ بات میں وہاں وہی پہ بتاؤں گا آپ کو, جی کیونکہ آگے وہی ٹاپک چل رہا ہے جو آپ بتا رہے ہیں. کیونکہ اس میں اصل تو صحابہ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اگلے مارکے کی, اگلے جہاد کی, اور اس میں ان کی وہ تمام خامیاں بھی ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے اوپر جو چارج شیٹ ہے وہ بھی پیش کی جا رہی ہے, ان کی روش جو ہے وہ روش بھی ان کو بتائی جا رہی ہے, اور ساتھ ساتھ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی معاملہ کرتے ہیں وہ میرٹ کے اوپر کرتے ہیں, کسی خاص خاندان کی کو دیکھ کر کہ جی اس کو یا کسی کی مال یا دولت کو دیکھ کر جو ہے وہ فیصلے نہیں کیے جاتے ہیں. اور اس کا یہاں پہ یہ بتا بھی دیا گیا کہ وسعت میں جو ہے اور ان کو دی گئی ہے علم اور جسم کے اندر, جو آگے اس مارکے کی ضرورت ہے, اس کی وجہ سے طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے.
اور آگے کہا کہہ دیا واللہ یؤتی ملکہ، اور اللہ دیتا ہے ملکہ اپنی بادشاہت من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا علیم جاننے والا ہے۔ وقال اور کہا لہم انہیں نبیہم ان کے نبی نے ان بے شک آیات ایک نشانی ملک ہی اس کی حکومت کی، ان کے یاتی یکم آئے گا تمہارے پاس التابوت تابوت فیہ اس میں سکینتن جس میں سامان تسکین ہے، سکینتن یعنی ان کے سکون کا سامان، من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیتن اور جو بقیہ چیزیں ہیں باقی چیزیں ہیں، مما سے جو ترکا جو تم نے وراثت میں چھوڑی ہیں، آلو موسیٰ آل موسیٰ نے، و آل ہارون اور آل ہارون کی، تحملہ اور اٹھائے ہوں گے اسے الملائکۃ فرشتے، انا بے شک فیہ میں ذالکا اس میں لا آیات نشانیاں ہیں، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم مومنین تم اگر مومن ہو ایمان والے ہو۔ یعنی کہ وہی بات کہ اس پورے معاملے میں مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نشانیاں جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بہت ساری نشانی ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو تابوت سکینہ تھا اس کا معاملہ کیا تھا کہ اس تابوت سکینہ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے قرآن نے بتایا کہ وہ تمام وراثت کی چیزیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون کی تھی، جس میں ان کا عصا تھا، ان کا مختلف قسم کی ان کی جو چیزیں تھیں وہ اس پہ موجود تھیں، اس میں بائبل تورات کی جو تختیاں تھیں وہ اس کے اندر موجود تھیں، اور یہ جو تابوت سکینہ ہے یہ ان کے لیے بالکل وہ اہمیت رکھتا تھا جو ہمارے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ رکھتا ہے یا قبلہ رکھتا ہے، اور جب تک ان کے لیے ایک پراپر معبد ان لوگوں نے بنی اسرائیل نے نہیں تعمیر کر لیا اس وقت تک تابوت سکینہ کو ہی ان کے قبلے کی حیثیت حاصل رہی، جس خیمے میں یہ تابوت ہوتا تھا اسی کی طرف رخ کر کے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی عبادات جو ہیں وہ ادا کرتے تھے، اور اس کی ان کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے جب طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا، ان کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ یہ جو شخصیت ہیں جب ان کو میں بادشاہ مقرر کروں گا طالوت کو، تو اس کے بعد تم لوگوں کو وہ تمہاری گمی ہوئی جو میراث ہے، یعنی کہ جب فلسطینیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا اور ان سے جو ہے وہ ان کے تمام مال دولت جو ہے وہ لے کر چلے گئے تھے، جس میں تابوت سکینہ بھی موجود تھا، تو اس تابوت سکینہ کا بتایا گیا کہ یہ جو ہے یہ تم کو واپس مل جائے گا ان کی بادشاہت یا ان کی لیڈرشپ کے دوران، اور اس میں ایک نشانی یہ بتائی کہ تحملہ الملائکہ کہ فرشتے ان کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا اور انہوں نے کچھ مارکوں میں چھوٹے چھوٹے مارکوں میں حصہ لیا اور آگے پیچھے کے علاقوں میں اطلاعات پہنچی، تو ان اطلاعات کی ایک رعب اور دبدبہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر بھی جا کے پڑا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کی یہ جو سب سے قیمتی چیز ہے یہ ان کو واپس لوٹا دی جائے تاکہ ان کے کچھ غم و غصے میں کمی آ جائے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے 2 بیل لیے، بیل یا گائے جو بھی لی، اور ان کو جو ہے ان کے اوپر جو ہے بیل گاڑی کے اوپر انہوں نے اس کو رکھ دیا تابوت کو، اور وہ خود بخود چلتا ہوا جو ہے وہ ان لوگوں تک بنی اسرائیل تک پہنچا۔ تو یہ جو فرشتوں کو اٹھانے کا معاملہ ہے، یعنی کہ ظاہری بات ہے ان بیلوں کو جو گائیڈنس پرووائڈ کی یا ان کو جو ہانکتے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ لے کر آئے، تو یہ وہ معاملہ ہے کہ تحملہ الملائکہ کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس طریقے سے ان کو ان کا تابوت جو ہے وہ مل گیا۔ فلما پھر جب فصلہ باہر نکلا طالوت بالجنود جنود کہتے ہیں لشکر کو، اپنی لشکر کے ساتھ، قال تو اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم کہ وہ تم کو مبتلا کرے گا، یعنی کہ آزمائش کرنے والا ہے، بالنہری ایک نہر سے، یعنی کہ جس وقت کوئی بھی قوم جو ہے جب اپنے نبی کی موجودگی میں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا بادشاہ تھے، تو اس کے بعد جو ہے وہ طالوت نے اب ان کو یہ بتایا کہ تمہاری جو ہے وہ آزمائش ہونے والی ہے، اور وہ کس سے ہوگی؟ ایک پانی کی نہر سے ہوگی۔ فمن پس جو شربا پیے گا منہ اس سے، فلیسا تو نہیں منی مجھ سے، یعنی کہ جو شخص بھی
سیر ہو کر وہاں سے پانی پیے گا وہ شخص جو ہوگا وہ ہمارے میں سے نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر کسی نے کوئی معمولی سے کوئی چلو بھر کر پانی پی لیا تو اس کی تو اجازت تھی, لیکن اگر جی بھر کے پیٹ بھر کے کسی نے پانی پیا تو اس کی جو ہے وہ ممانعت کر دی گئی تھی. ومن, اور جو لم نہیں یت امہو, اس نے نہ چکھا, فإنہ, یعنی کہ یہ طعام سے, طعام کا مطلب کیا ہوتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا طعام عربک میں کھانا کھانے کو یا پانی اس طرح کے معاملے کو کہا جاتا ہے. تو ومن, اور جو لم نہیں یت امہو, کہ جس نے نہ چکھا, فإنہ, بس بے شک وہ, منی, مجھ سے, الا سوائے, الا سوائے, من, جو, اخترف, یعنی کہ جس نے چلو بھر کے, اخترف کہتے ہیں چلو بھر کے پانی پینے کو, اخترف جس نے چلو بھر کے پی لیا, غرفتن, ایک چلو, اچھا ویسے تو غرفہ کہتے ہیں کمرے کو عربک میں, تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس وقت چلو اسی بات کو ایگزامپل دے کے ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے کہ غرفہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے غرفتن, ایک چلو, یعنی کہ ایک پورشن, ایک تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے, کس کا, اپنے اس, یعنی کہ چلو بھر پانی کا جو ایک حصہ ہے اگر وہ استعمال کر لیتا ہے, بی یدہی, اپنے ہاتھ سے, فشربو, فشربو, بس پی لیا انہوں نے, منہو, اس سے, الا سوائے, قلیلاً, چند ایک کے, منہم, ان میں سے, یعنی کہ اکثر جو تھے انہوں نے تو پانی پی لیا, لیکن جو سچے مومن تھے, جو اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے, انہوں نے پانی جو ہے وہ نہیں پیا. فلما, بس جب, جاوزا, اس کے پار ہوئے, جاوزا, اس کے پار ہوئے, ہوا وہ, والذین, اور وہ جو, آمنو, ایمان لائے, معہو, اس کے ساتھ. یہ جو جاوزا کا ورڈ ہے, پار ہوئے, تو یہی ورڈ ہم جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے معاملے میں آئے گا کہ وہ جو کشتی ہے جب وہ پار ہو گئی, تو وہاں پر بھی یہی ورڈ جو ہے وہ دوبارہ آئے گا. اس لیے اس ورڈ کے میننگ کو یاد رکھیے گا کہ جاوزا, وہ پار ہوئے, ہوا وہ, والذین, وہ لوگ جو, آمنو, جو ایمان لائے, معہو, اس کے ساتھ, تو قالو, انہوں نے کہا, لا, نہیں, طاقت لانا, ہمارے لیے, الیوم, آج کے دن, الیوم, آج کے دن, بھی جالوتا, جالوت کے ساتھ, و جنود ہی, اور اس کے لشکر کے ساتھ. یعنی کہ وہ لوگ جنگ لڑنے سے انکاری ہو گئے کیونکہ وہ اس آزمائش میں پورا نہیں اترے تھے, اور اس آزمائش میں پورا نہ اترنے کی وجہ سے ان کی اب یہ حالت ہو گئی کہ وہ لوگ جو ہیں جب انہوں نے پانی پی لیا تو ان کی بالکل حالت جو ہے وہ غیر ہو گئی, وہ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہے, اور اصل میں یہ ان کی آزمائش تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ان کو ایکسپلین کی, یہی بات جو ہے وہ اس کو بتا دی. تو یہاں پہ علی بھائی آپ وہ جو کنویں والا واقعہ ہے وہ بتا دیں پلیز, کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ابھی آپ بتا رہے تھے. جی, جہاں تک میں نے یہ مطالعہ کیا تھا کہ کنواں جو ہے, بدر کے کنویں کا مقام اس لیے انتخاب کیا گیا کیونکہ وہ ایک پوائنٹ تھا جہاں پہ وہ لشکر آ کے, مطلب وہاں سے گزرنا تھا, اور پانی کا یہی پوائنٹ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرد گھیرا بنا دیا تھا, اور صحابہ کرام کو بھی یہ کہہ دیا تھا, بلکہ ظاہر روایات ہیں, صحیح و غلط ممکن ہے, کہ اس کو بند کر دیا تھا باقاعدہ پتھر ڈال کر, تاکہ آئندہ دوبارہ نہ پیا جائے, کیونکہ جنگ کے دوران یہ ٹیکٹکس ہوتی تھی کہ پانی وغیرہ سے رکاوٹ کرنے پہ اگلے کو بھی اس چیز سے متاثر کرنا تھا. تو یہ ایک واقعہ میرے ذہن میں تھا, تو اس سے ہو بہو مل رہا تھا, اس لیے میں نے ذکر کیا. جی ہاں, تو آگے چلتے ہیں. قالا, کہا, الذین, وہ لوگ, یظنون, یظنون کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ گمان رکھتے تھے, کہ جو لوگ یقین رکھتے تھے یا گمان رکھتے تھے, انہم, کہ وہ ملاقو, ملنے والے ہیں, اللہ سے, کم, جیسے, من سے, فئتن, جماعتیں, قلیلتن, چھوٹی, غلبت, غالب ہوئی, فئتن, جماعتوں پہ, کثیرتن, بہت بڑی بھی, اذن اللہ, اللہ کے حکم سے, واللہ, اور اللہ, ما, ساتھ, الصابرین, صبر کرنے والوں کے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے غزوہ بدر کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں, تو غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا کہ 313 مسلمان جو ہے ایک بہت بڑی جماعت کے اوپر انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے مسلمانوں کو وہ تقویت دی کہ یہ اس سے پہلے جو لوگ اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے تو اس آزمائش میں پورے نہیں اترے, اور چند لوگ جو ایمان لے کر آئے. اور یہاں پہ ایک خاص بات جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ پر یا اس دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں, اگر
ان کو کامیابی تبھی ملتی ہے کہ جب وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کہ ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی یا فوز العظیم جو ہے، سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اور یہی روش ہم لوگوں کے لیے ہے کہ جب ہمارے سامنے اس دنیا کی مشکلات اور مصائب آئیں تو ہم ان مشکلات اور مصائب کو بھلا کر ہمارے سامنے کیا ہونا چاہیے، ہمیں آخرت کی زندگی پہ غور کرنا چاہیے اور آخرت کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے واقعی کہ ہم جو ہے وہ آخرت کی زندگی میں اس طریقے سے کیا، اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی زندگی ہمارے لیے میدان عمل ہے۔ اس میدان میں ہم جو بھی معاملات، جو بھی کردار ادا کریں گے، اس کردار کی بنیاد کے اوپر ہمیں آخرت کی ہمیشہ زندگی ملے گی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا قال الذین، وہ لوگ جو یظنون، وہ جو یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ وہ ملاقو، کہ وہ ملاقات کریں گے اللہ سے، کم جیسے من سے فئاتن، جماعتیں، قلیلتن، ایک چھوٹی، غلبت، اور وہ غالب ہو چکی ہیں، فئاتن، جماعتوں پر، کثیرتن، بڑی بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ، اللہ، مع، ساتھ ہے، الصابرین، صبر کرنے والوں کے۔ ولما، اور جب برزو، آمنے سامنے ہوئے، لی جالوت، جالوت کے ساتھ، وہ جنود ہی، اور اس کا لشکر، تو قالو، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، ڈال دے، علینا، ہم پر، صبرن، صبر، وثبت، اور ثابت قدم کر دے، اور جما دے، اقدامنا، ہمارے اقدام، ونصرنا، اور ہماری مدد کر، علی پر، القومی، قوم، الکافرین، کافروں کی قوم پر۔ یعنی کہ یہ دعا ہے۔ اور جب برزو، وہ آمنے سامنے ہوا، لی جالوت، جالوت کے ساتھ، وہ جنودا، اور اس کے لشکر کے، تو قالو، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، ڈال دے، علینا، ہم پر، صبرن، صبر، وثبت، اور ثابت قدم کر دے، جما دے، اقدامنا، ہمارے اقدام کو، قدموں کو، وانصرنا، اور ہماری مدد کر، علی پر، القومی، قوم، کافرین، کافروں کی قوم پر۔ تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک تھا۔ اگلا سبق جو ہے ہم اپنا پارا مکمل کریں گے انشاءاللہ، ہمارا دوسرا پارا مکمل ہو جائے گا، اور وہیں پر ہم باقی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کس طریقے سے جالوت کو قتل کیا، اس کے بارے میں اگلی آیت میں ڈسکشن ہوگی، اور اگلی کلاس میں ہم اپنا جو آج کا ہمارا باقی پورشن ہے، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارا ہم سیکول پارا جو ہے اس کے آدھے الفاظ جو ہیں ان کی پہچان جو ہے وہ ہم کریں گے۔ تو یہاں تک آپ میں سے کسی کا کویسچن ہے اگر تو وہ آپ کر لیں۔ اچھا علی بھائی، اس سبق سے حوالے سے آپ نے کوئی چیز اگر بتانی ہے اپنی گرامر کے پورشن کے حوالے سے، کیونکہ پھر یہ سلائیڈ ہٹ جائے گی، تو اگر آپ ابھی بتانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا آپ اس کو دیکھ لیں۔ جی بس میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ سوال یہی ہو کہ کوئی لفظ اگر پہچان کے حوالے سے ہو۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے ایک PDF شیئر کی تھی، جی جس میں نے بتایا کہ الفاظ کے پھیرنے سے یا حرکات کی تبدیلی سے کیا معنی میں تبدیلی آتی ہے، تو اسی حوالے سے ہے آج کے اگر سبق میں کہوں۔ اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ اس سبق کے بعد دوبارہ اسکرین شیئر کرنے کی اجازت دیں گے، کیونکہ میرے سوالات انہی میں سے ہے نا، پھر میں اپنا فائل بھی شیئر کروں گا اسکرین پہ۔ چلیں پھر ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم اگلی پھر لفظوں کی پہچان پہ آ جاتے ہیں، پھر اس کو دوبارہ سے شیئر کر لیں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھے آپ اپنا پوچھنا تھا جی مجھے پوچھنا تھا کہ یہ جو آیت ہے نا، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، یہ اس سے آگے کم من، اوہو آپ کہاں لے گئے ہیں؟ فیاتن، جی کم من فیاتن، یہ والی، ہاں، یہ والی، کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتم باذن اللہ، یہ مجھے صرف اتنا سا بتا دیں کہ اس کا مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ قالا، کہا، الذین، وہ لوگ جو یظنون، یعنی کہ ابھی پیچھے جو لوگ تھے، میجورٹی لوگوں نے تو کیا کیا کہ ان لوگوں نے پانی پی لیا، اور پانی پینے کے بعد جب وہ پہنچے، دریا کے پار پہنچے، تو اس پر انہوں نے کہا جی ہمارے میں تو ہمت ہی نہیں، اور ہم تو اب لڑنے کی پوزیشن میں باقی ہی نہیں بچے، اور صرف وہ لوگ باقی بچے جو بہت قلیل تھے، تھوڑے تھے، جو ایمان والے تھے، اور وہی جو اصل یوں سمجھ لیں کہ مومنین تھے بنی اسرائیل میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بتائی، کیونکہ مثال جو ہے وہ ایک چھوٹی جماعت کو دی جا رہی ہے، اور چھوٹی جماعت کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ
ہمیشہ سے چھوٹی جماعتیں بھی بڑی جماعتوں پر قابو پا لیتی ہیں. اور اس کا ہم جو سورہ انفال میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ جو غزوہ بدر کا قانون تھا وہاں پہ 1:10 کی مطلب یعنی کہ 10 اگر دشمن کے لوگ ہیں تو ان کے مقابلے میں ایک مسلمان جو ہے وہ کافی ہے. اور عام حالات میں عام دنوں میں 1:2 کی ریشو بتائی جائے گی کہ دو لوگوں کے مقابلے میں ایک جو ہے مسلمان جو ہوگا وہ کافی ہوگا. یعنی کہ اگر دشمن کی طاقت جو ہے وہ 100 ہے اور مسلمان کی طاقت 50 ہے تو وہ مسلمان جو ہیں وہ کامیابی حاصل کریں گے. یہ وہاں پہ جہاد کے کچھ اصول جو ہیں وہ ہم جا کر پڑھیں گے. تو اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مسلمانوں کو یہ بات بتائی اور کیا کہا کہ وقال الذین، کہا ان لوگوں کو یظنون، وہ جو گمان رکھتے تھے. کن لوگوں کو؟ جو گمان رکھتے تھے انہم، کہ وہ ملاقو، یعنی ان کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ ملاقات کریں گے اللہ سے. کم اور کتنی ہی من سے فیاتن، جماعتیں، قلیلتن جو چھوٹی تھیں، غلبت انہوں نے غلبہ حاصل کیا، فیاتن اس جماعتوں پر، کثیرتن جو بڑی جماعتیں تھیں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. یعنی کہ یہ کوئی اگر مومن کی ایمان کی طاقت ہو تو ہم بہت چھوٹی جماعت جو ہے وہ ہمیشہ بڑی جماعت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دیتے ہیں. واللہ، اور اللہ جو ہے وہ مع صابرین، ساتھ ہے صبر کرنے والا. کلیئر ہے؟ جی یار ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہو گیا جی. تو چلیں سر، اور اگر کوئی کویشچن نہیں ہے اتنے آپ کویشچن کر لیں. میں اتنے اسکرین جو ہے وہ آپ اپنا اسٹاپ کریں گے سر تو میں فائل اوپن کر لوں اس کو. جی جی. اچھا، دوسرا یہ کہ اگر کسی کا الفاظ کے حوالے سے سوال ہو تو آخر میں پوچھ لیجئے گا. جی جزاک اللہ. یہ کتاب میں آلریڈی آپ سب کے ساتھ گروپ میں شیئر کر چکا ہوں اور بہت ہی فائدہ مند کتاب ہے جس میں ہمارے ہر رکوع میں جو نئے الفاظ شامل ہوتے ہیں تو وہ الفاظ جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. ابھی ہمارا اس میں ہم طریقہ کار جو ہے وہ یہ رکھیں گے کہ کیونکہ ہم الفاظ کی پہچان کر رہے ہیں، اگر اس سے کوئی بہتر طریقہ آپ کو بھی اس وقت آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. کہ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ میں یہاں سے الفاظ عربک پڑھ لوں اور آپ لوگ جو ہے اس کی میننگ چاہے دیکھ کے بتا دیں یا زبانی بتا دیں تاکہ آپ لوگوں کی ایک پریکٹس جو ہے وہ ہو جائے. اور کوئی دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے خالی آپ الفاظ پڑھوں اور آپ لوگ جو ہیں وہ میننگ کو نہ دیکھیں اور ان میں سے آپ میں سے جس کو بھی میننگ پتا ہو وہ میننگ جو ہے وہ بتا دیں. تو کون سا طریقہ سر بہتر ہے؟ کوئی اور آپشن ہے علی بھائی تو وہ بھی آپ بھی بتا دیں. سلمان بھائی، ہم لوگوں نے تو عید کی وجہ سے صرف سبق یاد کیا تھا نا، تو جی جی، میں نے تو یہ دیکھا بھی نہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں کہ کوئی ہم ایسی نے اس بات کو نہیں. بھی دیکھا تھا. بیچ میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ مطلب پڑھ چکے ہیں نا سبق. تو میں نے اس کو ایز اے ٹیسٹ کے طور پہ نہیں رکھا تھا، ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم کلاس میں ڈسکس کریں گے. تو اصل مقصد یہ ہے کہ جن کو پتا ہوگا وہ میننگ بتا دیں گے کیونکہ کلاس میں اس وقت ہمارے فار ایگزامپل یہ 25 پارٹیسپینٹس ہیں تو ان میں سے جو لوگ بھی ہماری اس وقت کلاس جن کو معلوم ہوگا وہ بتا دیں گے، باقیوں کی پریکٹس ہو جائے گی. تو ہم اینی وے شروع کرتے ہیں. علی بھائی یہ طریقہ صحیح ہے اس وقت ہم جو جی فالو کر رہے ہیں؟ جی جی جیسے بہن کہہ رہی ہے، مطالعہ یقیناً سب نے کسی نے نہیں کیا ہوگا اور آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں. یہ کہ پہلی کوشش ہم یہ کریں لفظ کو براہ راست عربی میں پہچان کے جو معنی ہمارے ذہن میں وہ بتائیں، نہ ہو سامنے سے ترجمہ دیکھ کے سمجھ لیں. ٹھیک ہو گیا.
اسے ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو ہم میرے خیال میں یہ جو شقاق ہے یہ پہلے پارے کا آخری آیات میں سے ہے, تو یہیں سے بس شروع کر لیتے ہیں. شقاق ہم نے اس کا مطلب بتا دیں آپ میں سے جو بھی بتا سکتے ہیں سامنے. ضد, شقاق کا مطلب ضد ہے, خلاف ہونا. یہاں پہ لیکن ورڈ اس کا جو تھا وہ شک نہیں تھا, شک کرنا جیسے کہ چاند کا شک کرنا ٹکڑوں بالکل, میں, چاند کے شک کرنے سے ورڈ جو ہے یہاں پہ شک کرنے کو کہتے ہیں, پھاڑنے کو نا, یعنی کہ یہ میرے خیال میں شقاق جو ہے اپوزٹ ہے, اس کی میننگ ہے ضد کے خلاف کے. وہ جو ہے وہ شک ہے, وہ خالی شک ہے. یہ اس پہ یہ بن رہا ہے یہ علی بھائی یا یہ وہ میں غلط سمجھ رہا ہوں اس سے جو ریلیٹ کر رہا ہوں میں قمر, سورہ قمر کا جو ہے واقعہ. جی علی بھائی. جی اصل میں اسکرین اوپر نیچے ہو جاتی ہے, میں انمیوٹ کا بٹن اوپر نیچے ہو گیا. چلے شقاق کے حوالے سے ورڈ وہی ہے, شین قاف قاف مادہ ہے. اصل میں ظاہر ہے پچھلی مرتبہ یہ بات کی کہ لفظ کے کچھ نہ کچھ شکل کی تبدیلی سے معنی میں تبدیلی آتی ہے. اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو چیرنا, چیرنے کے حوالے سے ہے. اب مخالفت بھی یہی چیز ہوتی ہے تو اس معنوں میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آسان ورڈ ہے یکفی, یہ تو کافی سے ہے, یہ تو بہت آسان ہے. تو اگلا ورڈ دیکھ لیتے ہیں, صفت اللہ, اللہ کا جی. رنگ, اللہ کا رنگ, بالکل ٹھیک ہے, اللہ کا رنگ, صبغہ رنگ, صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ. اللہ کا رنگ. اس کے بعد من سنا, کون آپ لوگ زیادہ اپنے مائک چاہیں تو آپ مائک اوپن کر لیں تاکہ آپ کو بار بار مائک اوپن نہ کرنا پڑے. من کون احسن احسان احسان کرنے والا, ٹھیک ہے, احسن زیادہ کون سا زیادہ حسین ہے, زیادہ خوبصورت حسن ہے, سے ہے, احسنات خوبصورت, خوبصورت. عابدون بندگی, بندگی کرنے والا. بندگی کرنے والا. آتحاجوننا, اب یہ اصل میں نانا تو ہمارا نون الف تو نہ ہم کے لیے ہو گیا. جھگڑا کرتے ہو ہم سے, ہاں, جھگڑا کرنے کو کہتے ہیں. جی ہاں, ہم سے. اس سے ملتا جلتا اردو کا لفظ کوئی بتا سکتا ہے؟ بتا دیا حجت, حجت. حجت, ٹھیک ہے. حجت. بالکل. اچھا, کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, نسرین صاحبہ. جی میم, میں ابھی اصل میں سب کو موقع دیا ہوا ہے, ہینڈ اس لیے نہیں ریز کروا رہا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے نا کہ ایک شخص ہینڈ ریز کرے اور اس کے بعد جس کو بس ہے کہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم الفاظ کو ایک دفعہ سن لیں تاکہ یہی سن کے ہمارے مائنڈ میں بیٹھ جائیں الفاظ. جی, آپ نے ہینڈ ویسی ریز کیا ہوا ہے؟ جی میں بتانا چاہ رہی تھی, بس ٹھیک ہے, آپ نے جو کہا اسی طرح سے کر لیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ بھی بس اب یہ اپنی پارٹیسپیشن آپ لوگ کر لیں سارے. بیچ میں اگر زیادہ لوگ بھی بول لیتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, سب کے آواز جو ہے وہ کیونکہ ایک میننگ بتا رہے ہوں گے تو ایسے مطلب نوائس نہیں پیدا ہوگا انشاءاللہ. اوکے جی, مخلصون, خالص کرنے والے, مخلص, ٹھیک ہو گیا. انتم عالم, ابھی آپ نے جو میننگ بتانے الگ الگ بتانے ہیں, توڑ توڑ کے بتانے ہیں, 3 لفظ ہیں. کیا زیادہ عالم جانتے ہو. بالکل صحیح. کیا انتم ہو تم, عالم تم, الف کے اوپر زبر آ گیا, ان کے زیادہ جانتے ہو. ٹھیک ہے. کتما, چھپایا, چھپایا, چھپانا. اس کے بعد لا تسالون, آسان ورڈ ہے, اردو میں سوال کیا جائے گا. صحیح, لا نہیں تسالون, تم سے سوال کیا جائے گا. اما سے جو, اما کانو یعملون, اما جو تھے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اما سے جو کانو تھے وہ یعملون, وہ عمل کرتے. اچھا, اما کو بریک کریں, کون سے 2 الفاظ ہیں؟ جو اما جو کانو تھے, ان اور ماں مل کے بنے اما, الف اور نون, ان اور ماں. عین نون, عین نون.
अन या मनमोहन करते थे। हम से हो माँ किस जी, अन से माँ जो कानू थे वो यामलून, वो एन मीम लाम अमल करते, वो कुछ करते। मा वल्लाहुम, किसने फेर दिया, किस चीज ने, माँ किसने फेर दिया का उनको, फेर दिया किस उनको। चीज ने फेर दिया उनको। बिल्कुल माँ ठीक है। वल्लाहुम किसने फेर दिया उनको। Right. अब हम ऊपर जरा मूव करते हैं अगले वर्ड के, तो उम्मतुन वसतन, दरमियानी उम्मत जमायत, उम्मत जमायत, वस्ता ठीक दरमियानी। वसतन दरमियानी। ओके। अच्छा, एक मेरे जहन में और तरीका आ रहा है कि आप लोगों में से हैंड रेज अगर आप लोग कर दें, और ये ठीक है हैंड रेज वाली बात। हैंड रेज इस करने तरह के से बाद सारे दो ऐसा तीन करूं कि लोग मैं करके बोलने एक लग शख्स जाते से मैं 5-5 अल्फाज पूछता जाऊं। ओके, बारी नहीं दे रही इनको तो। आप लोग हैंड रेस करते जाएं तो फिर ये है कि मैं 5-5 अल्फाज जो है मैं आप में से सबसे पूछता जाता हूँ, और जब हैंड रेस रुक जाएंगे तो फिर मैं उसको स्टॉप, मतलब रिपीट कर लूंगा उन्हीं हैंड्स को। ठीक है जी, अभी तक किसी ने हैंड रेस किया नहीं है। ओके मैम सिद्रा, आप यहाँ से 5 वर्ड पढ़ना शुरू करें। ली तकूनू से, ली तकूनू मीनिंग आप देख के भी बता दें अगर नहीं मालूम है, कोई ऐसी बात नहीं है। ताकि तुम हो ली लाम का मतलब है लिए, तकूनू ता का मतलब है तुम, और कूनू का मतलब है हो जाओ। हो जा, ली नालमा, ताकि हम जान लें, ले ताकि नाला नाला जान लें, हम सही, ना नून हम, का मतलब है हम, और अलामा इल्म से है जान लें। हाँ जी, ताकि मैं हम जान। जी हाँ, मैं यत्तबीउ, कौन तब किसे सर आपने किसी से पूछा हुआ है? अभी मैम सिद्रा से मैंने 5 अल्फाज पूछने हैं। अच्छा, असल में ये कंफ्यूजन हो रही है। बहन नहीं है जो है जवाब दे रही है इस वक्त। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जवाब दे रही है। मैंने असल में कहा था कि जो हैंड रेस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि सबके बोलने से थोड़ा सा नॉइस जनरेट हो रहा है, तो जी जी इसलिए जी, फिर मैंने ये ऑप्शन जो है मैंने कहा इसको हम फॉलो कर लेते हैं। ये ज्यादा बेहतर है। आप ओके जी, सिद्रा बहन बताइए आप। मैं यत्तबीउ, पहले अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। ओपन जी। आपका माइक बंद। हाँ जी, जी जी। किसे कहा है मन आपने सर? कौन अभी यत्तबिउ मैम सिद्रा इत्तबा से पूछ करता रहा है। हूँ। और यन मन कलिबू, कौन यनकलिबु पलट जाता है। अच्छा ये यनकलिबु आप पलट जाता एक्सप्लेन करें कि इसके मीनिंग के पलटना क्यों आया है, बता सकती है। हैं सर आप? वो जो कल्ब से सर वो ये वो थी ना आयत के जिसके अंदर वो मतलब जो हजरत सल्लल्लाहु ने जब किबला चेंज किया था जी तो जी, मतलब उस कल्ब वक्त से असल पॉइंट जो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा इनकलाब हूँ, से निकला है, इनकलाब। कल्ब, आपका कल्ब जो है, दिल जो है वो क्या करता है? आप सबको जी मालूम जी है कि दिल जो है वो सर धड़कता है, पलट जाता दिल जो है वो क्या करता है, पलट वो जाता बार बार जो है वो पलट जाता पंपिंग कर रहा है ना, जी पंप जी होने जी की वजह से। वहां से ये मीनिंग यन कलिबू का मतलब है कि वो दिल जो है वो वापस अपनी जगह पर आता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, एक पंप की तरह। तो यन कलिबू जी के वो पलट जाते हैं, अला जी पर अकीबी ही अल्लाह पर अपनी कि भाई अपनी एड़ियों पर। पहले। अब जी नेक्स्ट नैयर बाजी, अब आप बता दें अगले 5 अल्फाज। कद नरा, आप माइक ओपन कर लें। हाँ जी, हो गया जी, पूछें। जी, मैंने पूछा है कद नरा। कद नरा, यकीनन हम देखते हैं। कद तहकीक, नरा देखना, हाँ, या जो है वो हम का उसमें है, यकीनन हम देख रहे हैं। हम का अब भी आप अलग बता दें। नून जो है वो हम के लिए है, रा का मतलब जी, है देखना। हम के लिए है, और कद तहकीक हम देख।
बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद है तकल्लुब वजह का, अभी आपने तोड़ के बताना है। पलटना चेहरे का, तकल्लुब पलटना, और वजह चेहरा का आपके, या आपके चेहरे का। सही, तकल्लुबा यानी कि बार बार जो पलटना, वजह का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का। मेरे ख्याल में ये वो किबला जो बिल्कुल, जो किबले की तब्दीली है का वाकया, अल्फाज, किबला ये वो तब्दीली का वाकया में ये इस्तेमाल हुआ है फिक्रा लफ्ज। बिल्कुल ठीक। उसके बाद है नुवल्लियन्न का, इसे भी तोड़ के हम बताना है। जरूर देंगे, नू का जो है वो हम वल्लियन्न, नू जो है वो जरूर आएगा मेरा ख्याल है, वल्लियन्न का नून जो है वो हम हम के लिए आएगा। हम जरूर पलट देंगे। का यहाँ पे तुझको लिए या आपके लिए? आप ये हम असल में वहां पे तो मीनिंग नहीं लिखे, लेकिन का मतलब हुजूर पाक के लिए है कि हम जी जी, आपको हम जरूर जो है पलट पलट देंगे। देंगे या बदल देंगे। ठीक है, तरदाहा आप तर मतलब रजा से है। उर्दू में कौन सा वर्ड हाँ? आता है इसके लिए? रजा। तुम राजी जी हो हाँ उस पर, यानी कि तुम राजी हो उस पर, यानी कि जी, आप खुश हाँ, हो जाएंगे उस पर, आप राजी हो जाएंगे उस पर। राजी ओके, वल्ली फेर ले, तो वल्ली तो फेर ले, और शतरा तर आप तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट हुमैरा आप बता दें। बिकुल्ली आयातिन, पहले अनम्यूट कर लीजिए जी, जज़ाकल्लाह। जी माइक अनम्यूट कर। बिकुल्ली तमाम आयात निशानियां। ठीक है, मा तबीउ, माँ नहीं, तबीउ इत्तबा, ठीक है, यारिफूना, वो पहचानते हैं। उर्दू में इसके लिए कौन सा वर्ड आता है? तारुफ, तारुफ, और एक नाम हम जैसे आरिफ रखते हैं, तो इसका जी मतलब यही है कि किसी के बारे में पहचानना, जानना। जी। ला तकूनन्ना, ला नहीं, तकूनन्ना, तू हरगिज मत होना है लिखा है। ला का मतलब तो नहीं होता है, तकूनन्ना हरगिज मत होना। अच्छा, इसको अगर हम तोड़ें तो ऐसे पढ़ सकते हैं, ला नहीं, ता का मतलब है तुम, और तुम तू नन्ना। अब ये है कि ला, ये जैसे हम कहते हैं ना कुन फयाकून, जी कुन का मतलब होता है हो जा, और हो फयाकून पस वो हो जाता है। तो ला जी तकूनन्ना पस तुम ना हो जाना। जी, तुम ना हो जाना। अच्छा, एक मेरा ठीक है, सवाल है, हरगिज का तर्जुमा यहाँ किस चीज की वजह से हो रहा नून गुनने से। है? जी, जी नून गुनने डबल से। डबल डबल नून। हाँ जी, डबल कोशिश करें जिनका नंबर है वो ये आंसर करें। ये नून मुशद्दद चलिए, जब आता है तो जोर आप पैदा कर। बाकी भी बता दें सर, कोई बात नहीं है, बाकी भी अच्छा, बता दें क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता। नहीं पता ठीक होता। है, हाँ, ठीक है, ठीक है। मिनल मिनल मुमतरीन, मिन से, मुमतरीन शक करने वालों में। बिल्कुल ठीक है, विजहतुन। ये तो सिमत होता है, किबला तरफ। अच्छा, इसके लिए इसके असल मीनिंग क्या है विजहतुन के? किबला ही होगा कि उन्होंने नहीं मुंह नहीं, जब फेर दिया था। मुंह असल है विजह, वजह कहते ये हैं मुंह चेहरे को, क्या? वजह कहते हैं, वजह वजह चेहरे को, कहते हैं चेहरे को। ठीक है, चेहरा चेहरा। जी। अच्छा, अब जब हमारी जो पास चेहरा जिस अपना साइड पे होता चेहरा। है वही सिमत होती है हमारी, यानी कि वो हमारी जी फ्रंट चेहरा। साइड है ना, तो इसलिए जी यहाँ हाँ पे विजहतुन को सिमत या किबला के मीनिंग में ले लिया गया। जी। वैसे चेहरा मुझे अब याद आ गया, उस आयत में नपास हम कहा था कि आप अपना चेहरा जो बार बार आसमान की तरफ उठा रहे थे, वजू जी कुछ बिल्कुल इस तरह का। जी ऐसा ही है। जी। फस्तबिकुल खैरात। 5 हो गए मेरे। अच्छा जी, अब सिस्टर नेक्स्ट नसरीन सिस्टर आप बता दें, माइक ओपन कर लें। सिस्टर नसरीन आपका माइक बंद है। इसका मैं ही बता देती हूँ। जी फसफात
پس فاستبقوا تم سبقت لے جاؤ الخیرات نیکیوں میں، پس تم نیکیوں، سبقت لے جاؤ نیکیوں میں۔ ٹھیک ہے۔ جی نسرین باجی، آپ نے اپنا ویڈیو اوپن کر لیا ہے، آپ نے مائک نہیں اوپن کیا، مائک آپ کا بند ہے، مائک پہ ایک دفعہ پریس کریں گی نا تو وہ اوپن ہو جائے گا۔ جی جی میں اوپن کوشش کرتا ہوں۔ اوپن جی ہو ہو گیا۔ گیا اوپن، ہو گیا اوپن۔ ہاں جی۔ یاتی بکم، یاتی بکم، وہ لے آئے گا تم کو۔ ٹھیک ہے۔ یاتی اصل میں عربک میں آتی کہتے ہیں آنے کو، لانے کو، تو یہ ہے کہ یاتی لے آئے گا بکم، با کا مطلب ہے ساتھ، کم تمہیں، یعنی کہ تمہیں لے آئے گا۔ لی اللہ یکون، آپ کی آواز نہیں آ رہی نسیم باجی۔ مجھے یہ الفاظ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اوکے چلیں، آپ میم رخسانہ آپ بتا دیں۔ لی اللہ یکون، یکون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لی تاکہ، لا نہیں، یکونا وہ ہو جائے، تاکہ وہ نہیں ہو جائے، اس میں ٹھیک ہے۔ کچھ حجت مسنگ ہے، کچھ مسنگ ہے۔ لی لی اللہ، اللہ، لی اللہ، لا، لا اللہ بھی ہے، تین ہے اصل میں یہ۔ لی اللہ لا حمزہ، لا کا بھی یہ میننگ بتانا ہے نا آپ کو۔ جی جی، یہ حمزہ جو ہے الف، اس کو الف کی شکل دے دیں پھر پہچانے۔ میں، ان، الف اور نون، ہم کہتے ہیں نا کہ، اچھا کہ، ٹھیک ہے، تاکہ، تاکہ نہ ہو جائے وہ، جی جی ٹھیک ہے۔ حجتن، حجتن، حجت کرنا، کوئی دلیل، دلیل، کوئی حجتن حجت وضاحت، صحیح ہے، مطلب ہم دلیل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا تمہارے پاس کوئی حجت ہے، اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے تو وہ لے آؤ، اور حجت جو ہے وہ آپس میں گفت و شنید میں بھی ہوتی ہے، صحیح، گفتگو میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے حجتن کوئی دلیل یا گفتگو۔ لا تخشو، لا تخشو نہیں تم ڈرو، ٹھیک ہے، لا وخشو، تخشو وخشونی، وخشونی ڈرو نی مجھ سے، مجھ سے ٹھیک ہے۔ او میں، اچھا اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، یہاں جی پہ یہ علی بھائی یہ ہی کے لیے کون سا ورڈ آ رہا ہے اس میں؟ اصل میں یہ جملے کی مناسبت سے آ رہا ہے کہ پیچھے اوکے، منع کیا پھر بتایا ڈرو، لا تخشو وخشونی، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، تو لے یہاں پہ لو ہی یہ کا تو تو مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ورڈ پہچان والی ہی کی ہے نہیں۔ اوکے، آل رائٹ جی۔ اتمہ، اتمو، حمزہ میں منہ پورا کروں، تمام کروں گا، ٹھیک ہے، میں پورا خرجت، کروں گا، تمام کروں گا۔ خرجتا، خرج، خرجتا تو نکلا، تا تیرے لیے یعنی کہ تمہارے لفظ تو کے لیے، اور خرج تو آل نکلا، رائٹ۔ لا تکفرون، لا، لا نہیں کرونا تم کفر کرتے یا ناشکری کرتے، انکار اوکے، کرتے، تم انکار کرتے، بس نہیں تھوڑا سا کم، ترجمہ مختلف ہے، لا لا تکفرون، تک، تک تا تو کافرونا انکار کرتے یا ناشکری کرتے، تم نہیں ناشکری کرو، یعنی اصل میں آپ کیوں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سلمان بھائی، یہ جو لفظ ہے نا لا تکفرون، یہ نون ساکن نہیں ہو رہا نا، مطلب لا تکفرون نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے تم ناشکری نہ کرو، نہیں ہے تم ناشکری نہیں کرتے ہو، ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ اگر یہ ساکن ہوتا، وقف ہوتا، یا نون گر جاتا، نون گر جاتا ہے نا، لا تکفرو تم ناشکری نہ کرو، یہ حکم ہو جاتا ہے، یہ نون زبر کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تم ناشکری نہیں کرتے ہو۔ تو سر اس کا نون زبر کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب والے نہیں ہوگا، لا نہیں تک فرونا تم انکار کر یا ناشکری کرنے والے نہیں ہو، نہیں، یہ نون وہ جو ہے نا اسم میں آتا ہے نا،
تو وہ والے کا ترجمہ آسانی کے لیے کرتے ہیں. یہ ہے فعل. فعل میں مضارع کا فعل ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کرتے ہو کرو گے. اچھا لا دو صورتوں میں آتا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نہیں کرتے. دوسرا یہ کہ حکم دیا جا رہا ہے, روکا جا رہا ہے کہ مت کرو. اچھا جب حکم دیا جاتا ہے تو یہ نون گر جاتا ہے. اچھا اگر واحد ہوگا مطلب جمع میں نہیں ہوگا تو یہ آخری لفظ ساکن ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں اسبر, رے ساکن ہو گیا تو اس کا مطلب رک جاؤ. تو اسی طرح لا تکفرو ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم ناشکری نہ کرو. لا تکفرونا, تم ناشکری نہیں کرتے ہو. تو پھر ہمیں یہاں پہ لکھنے میں مسٹیک ہے یا ترجمہ لانے میں مسٹیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اس میں اذکرکم, کفر بھی آ رہا ہے. جی جی وہی معنی وہی ہے. کفر آ رہا ہے نا, انکار کرنا. جی جی معنی اعتبار سے دونوں ٹھیک ہے, کفر اور ناشکری. اصل میں شکر کرنے اور ناشکری کرنے اکٹھے آتے ہیں نا تو اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں. اصل میں اس پہ نا بڑی آپ کو اگر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ جو میں آپ کو بار بار قرآن پاک میں نا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جیسے دو ہی آزمائشیں ہیں, ایک شکر کی آزمائش ہے اور ایک صبر کی آزمائش ہے. اور شکر کی جو آزمائش ہے نا وہ اتنی بڑی آزمائش ہے کہ جو لوگ اپنی اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کر رہے ہوتے تو سمجھ لیں کہ وہ کفر کر رہے ہیں. کیونکہ کفر کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا, اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دی, آپ کے لیے زیادہ راہ, آپ کو دنیا کے لیے بے تحاشا چیزیں دی جن کے بارے میں ہم کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کون کون سی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے کام کر رہی ہے. تو ہمیں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا جب شکر ادا کرنا ہے تو ہم جب شکر ادا کریں گے تو اس کی وجہ سے ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا حق جو ہے وہ ادا ہوگا. جی اذکرکم بتائیے گا پلیز. میں یاد کروں گا تم. میں یاد کروں گا. جی اچھا آگے اب اگلے 5 الفاظ حمدہ آنٹی آپ بتا دیں. یقتلو, جب قتل کر دیا گیا. نب لونا, ہم ضرور آزمائیں گے. آزمانا ہوتا ہے نا, نبلو. جی آزمانا ہوتا ہے, بالکل. نون کا مطلب ہے ہم. نبلو, ہم آزمائیں گے, ہم ضرور آزمائیں گے. ٹھیک ہے. بیشیئن, بیشیئن, چند ان چیزوں سے. الجوء, چند چیزوں سے. بیشیئن چند چیزوں سے. چیزوں سے. الجوء بھوک. الجوء ہاں جی بھوک سے آزمائیں گے. جی یہ ورڈ کافی جگہ پر آتا ہے میرے خیال میں. ہماری اصل میں جو نا وہ ہے بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے تو نظر اچھی طرح پڑھ جا رہا ہے نا. اوکے. الجوء, یہ الجوء جیسے وہ ورڈ ہے نا ہم سورۃ مدثر میں, کون سی آیت ہے سر وہ سورۃ مدثر میں جو ہے جہاں پہ جو آتا ہے, ہاں لیلا فی قریش میں بھی آتا ہے. قریش میں, سورہ قریش میں. قریش میں, جی ہاں بالکل. الجوء بھوک, نقصن کمی, نقص. اس کے بعد اصابت, اصابت پہنچنا, پہنچنا, پہنچے یا پہنچنا. ہاں جی. صلواتن, رحمتیں, صلوات رحمتیں. اوکے. ایک ہمارا عمرہ کیا, عمرہ کیا. یطوف, طواف کرے, طواف کریں. من تطوع, خوشی سے. کہتے ہیں خوشی کو نا. من جس نے بھی تطوع خوشی سے کیا. جس نے تطوع خوشی سے کیا. ٹھیک ہے. شاکرن, قدردان, شکر کرنے والا, قدردان. قدردان, صلہ دینے والا. بالکل ٹھیک ہے. صلہ دینے والا. یلعنو, لعنت کرتا ہے. لعنت, ہاں جی لعنت کرتا ہے. لعنت سے ہے. لائنون, لعنت کرنے والے, لعنت کرنے والے. لعنت کرنے والے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اتوبو, اتوبو کا مطلب قبول کرنا. میں قبول کرتا ہوں. متوجہ ہونا, اور دوسرا اس کی میننگ ہے کہ تو قبول کرتا ہے. میں قبول, توبہ کو قبول کرتا ہوں. قبول کرتا ہوں.
ٹھیک ہے माँ آپ माँ آگے तो वो मर गए। ماتو وہ مر گئے. ٹھیک ہے آگے سسٹر जुनाहा نصرت गुनाह नहीं آپ है, بتا ये دیں. बड़ी, हाँ जी. لا جناح اپنا مائک کو اوپن کر لیں. کوئی گناہ गुनाह नहीं है, ला नहीं, जुनाह गुनाह, गुनाह नहीं है. سرفراز بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ سوال کرنا چاہ رہا تھا ذرا سمجھنے کے لیے. یہ لانو جو یہاں پہ آپ نے پڑھا کا اوپر جو آپ نے تو پہلے بھی اوپر والا جو ورڈ تھا اس میں بھی یہ سے شروع ہو رہا تھا, تو وہاں پہ وہ کا ورڈ یہاں پہ یوز نہیں ہوا, اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب جیسے لعنت کرتا ہے وہ لعنت کرتا آنا چاہیے, یا یہاں پہ لعنت کرتا ہے کیوں آیا ہے یہاں یا کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ یا میرے خیال میں یا کا آئے گا معنی, یہ جو وہ ہے نا تھرڈ وہ پرسن کے وہ لعنت کرتا ہے، یا لانا وہ لعنت کرتا ہے. کرتا ہے. لعنت کرتا ہے. یا کے میننگ آئیں گے, لکھے ہوئے نہیں ہیں یہاں پر میرے خیال میں. علی بھائی آئیں گے نا؟ جی جب فائل جب خود موجود ہو تو پھر اس یا کا ترجمہ نہیں ہوتا جملے میں, جی چونکہ اگر ہم ٹکڑوں میں پڑھ رہے ہیں نا تو یہاں پر وہ ترجمہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن اس کے یلعنو وہاں پہ لفظ آگے آ رہا ہے اللہ لعنت کرتا ہے, اللہ کا لفظ بھی آ رہا ہے, تو یہاں پر وہ لفظ نہیں آ رہا ہے. پھر اور لعنت کرتے ہیں لاعنون کا لفظ پھر آتا ہے نا, تو یہاں پر وہ کا ترجمہ نہیں اس لیے لکھا کیونکہ وہاں سے اللہ کا اسم موجود ہے, اللہ لعنت کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی میم نصرت آپ پلیز اپنا مائک اوپن کر لیں, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, اگلے الفاظ آپ سے میں سن لیتا ہوں. اوکے جی. اگلا لفظ ہے لا جناح. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا کا مطلب نہیں, جناح کا مطلب ہے گناہ. بینو بینو انہوں نے, بینو بیان کرنا. بیان کرنا. ٹھیک ہے. اسلحو اسلحہ اسلح سے نکلا ہے. اسلح کا مطلب ہے, اصلاح کا مطلب ہے صحیح کرنا, انہوں نے اصلاح کرنا. اصلاح. ٹھیک ہے. ہاں کسی اس کے چیز کی بعد ہے اصلاح کرنا. اچھا میں بالکل ایک ٹھیک سوال ہے. پوچھوں یہاں پر سلمان بھائی, یہ جی جی انہوں نے کس چیز کی وجہ سے ترجمہ ہو رہا ہے؟ کس کا؟ آ کی وجہ سے. جی واو اسلحہ الف کی جی وجہ سے نا جمع میں لاتے ہیں نا, تو یہ جی واضح کیا جا رہا ہے, مطلب جمع کے لیے بتایا جا رہا ہے انہوں نے. انہوں نے جی انہوں نے اسلحہ کی. اصل میں ترجمہ ہو رہا ہے ان سب نے. اچھا سنگل ہوتا تو یہ ورڈ کیا ہو جاتا, سوری سنگل سرفراز بھائی. اگر ہوتا سنگولر ہوتا اگر تو یہ ورڈ کیا ہو جاتی ہے. تو جمع میں ہے, پلورل میں آپ نے بتایا اسلحو جو واو اور الف آ رہا ہے, اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جمع کے سیغے میں انہوں نے اصلاح کر دی. اگر ہم ایک آدمی کی نے اصلاح کر لی, ایک تو آدمی کے پھر لیے ہوگا واو تو والے یہ پٹا دے, واو والے جی پٹا دے, واو والے پٹا دے صرف اسلحہ اسلحو. صرف اسلحہ آ جائے گا. اسلحہ ہاں وقف کریں گے تو اسلحہ پڑا جائے گا. اسلحہ. ٹھیک ہو گیا جی. تابو تو ہو گیا نا سر؟ نہیں ہوا, ہاں ہو اوکے گیا پہلے. تابو. اچھا تابو توبہ کرنا. اچھا سلمان بھائی میں نے وہ لفظ چیک کیا, وہ لفظ اصل میں تھا ولا تکفرونی, وہ زبر وہاں غلطی سے لکھ دیا گیا زیر تھا, ولا اوکے تکفرونی. نہ تم ناشکری کرو میری. نہ تم نہ شکر کرو میری. ٹھیک ہے. تابو کا خلق لفظ جو ہے توبہ سے لیا گیا ہے. تو توبہ سے ہے. جی توبہ سے ہے تابو کا لفظ. تو اوکے توبہ کر لی, انہوں نے صحیح. توبہ کی, انہوں نے خلقن توبہ کی. خلق پیدائش, ٹھیک ہے. پیدائش کے لفظ سے لیا گیا ہے. تو کے بعد پیدائش کر بناوٹ. لیتے ہیں बनाना बनाना भी اختلاف. اختلاف یہ جو مخالف چلنا, کسی کے خلاف ہو جانا, یعنی خلاف رائے. النہارو نہار کہتے ہیں دن کو, نہارو. لیل کہتے ہیں رات کو, نہار کہتے ہیں دن کو. تو اچھا النہارو دن علی بھائی یہ اور جو لیل نہر والا نہر ہوتا ہے اس کے لیے وہ تو ہیجے کیا ہوں گے؟ نہر, وہ نہر جو اونٹ کو قربانی نون کرتے ہیر ہیں. ہے نا وہ سیم مادہ لگ رہا ہے, چیک ہاں کرتا مادہ ہوں.
चेक 10 करें जरा जी। हम्म, ओके, इतने आप आगे चलें जी। अल-लैलु, अल-लैलु रात, अल-फुल्कु, कश्ती, अल-फुल्कु बहर, नहीं समंदर। नहीं नहीं, कश्ती को कहते हैं, कश्ती को। कश्ती, अच्छा सॉरी, अल-फुल्कु अल-फुल्कु कश्ती। कश्ती को कहते हैं, समंदर को बहर या सही बहर कहा, कहा जाएगा। मकाम हाँ, सही। अल-फुल्कु कश्ती। जी जी अली भाई क्या कह रहे हैं? मैंने कहा बहन सही मकाम पे पहुंची है, कश्ती को समंदर में ही चलाया जाता है। हाँ मकाम तो सही है। बस्सा, उसने फैला दिए। उसने उसने फैला फैला दिया। हाँ, दिया। बस्सा उसने फैला दिया, फैला, उसने फैला दिया। ठीक है। अच्छा, ये बस्सा मेरे ख्याल में जो है ना अपना ये जमीन में फैलाने के लिए है या खाली परों को फैलाने के लिए भी है? नहीं, जमीन में, जमीन ये जमीन में फैलने के लिए या पर जमीन पे दोनों के लिए इस्तेमाल होता है? नहीं, जमीन पर। जमीन में फैलने के लिए ये है अब बस्सा। मेरे ख्याल में मुझे जहन में आ रहा है कि परों को फैलाने के लिए कोई और शायद वर्ड होता है। ओके चलें, अभी जहन में नहीं आ रहा। नहीं, दाबतुन, वो अलग है, वो अलग है। दाबतुन जानवर को कहते हैं, दाबतुन। दाबतुन जानवर। और तसरीफुन, तसरीफुन गर्दिश, आगे पीछे करना या उलटना पलटना। सही। और इसको गर्दिश भी एक वर्ड इसके लिए आता है ना, जैसे जमाने की गर्दिश जो आती है, उलट पुलट जी जमाने का। जी जी। और रियाहु, रियाहु कहते हैं हवा, हवा को। और रियाहु हवाएं, ये हवाएं, प्लूरल में। सही। सहाबु, सहाबू, सहाबू बादल। बादल। चलें आगे। मैम नसरीन आपने हैंड रेस किया हुआ है, आप बता दें। अल मुसख्खरु, मुसख्खर करना, किसी को मुसख्खर तस्खीर करना, करना, बिल्कुल सही है। तस्खीर करना, किसी को अपने हुक्म के ताबे कर देना। मन यत्तखिजु, मई जो यत्ताखिजु बना लेता, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यत्तखिजु बना लेता है। युहिब्बूनहुम, मोहब्बत करते, उनसे, वो यानी कि हुम का हो गया उन, युहिब्बूनहुम वो उनसे मोहब्बत करते हैं। ऑलराइट जी। अशुद्ध, अशद्दु हुब्बन, अशद्दु बहुत, शदीद मोहब्बत, मोहब्बत, ओके, शदीद मोहब्बत, शदीद मोहब्बत, सही। ला यरा, लो यरा, लो अगर यरा ठीक है। इस देखना, यरून अल अजाबा, इस जब यरुना वो देखेंगे अल अजाबा अजाब को, आपको। इस तबर्रा, इस जब तबर्रा वो बेजारी का इजहार करेंगे, ठीक। राउ, वो देखेंगे, तकत्तअत, कट जाएंगे, सही। मुनकते से है, तकत्तात के वो मुनकते हो जाएंगे, कट जाएंगे। अल असबाबु, जराए जराए, सबब बाप तमाम, ओके। उसके बाद कर्रतुन, न कर्रतुन दोबारा जाना, ठीक है। नतबर्रा, ना हम तबर्रा बेजारी का इजहार करेंगे, ठीक। तबर्रऊ, तबर्राऊ बेजारी का इजहार किया, वाऊ उन्होंने, जी तबर्रऊ। अच्छा अली भाई जरा बताएं, यहाँ पे उन्होंने कौन से वर्ड से हम निकाल रहे हैं मीनिंग? ये जमा की वजह से ना। जमा की वजह से, वाऊ और अलिफ अब देखिए की वजह ऊपर से। वाले जुमले में नून पहले आ गया तो उसमें नून का तर्जुमा हम से किया गया ना। नीचे वाले तर्जुमे में बाकी तबर्रा तो वो अपनी जगह पे खड़ा, वाव अलिफ का इजाफा आ रहा है, तो उन सब ने जमा के तौर पर। ओके, यहाँ अली भाई जो ता आया वो किसकी आया? ये तुम वजन सब है। एहतमाम के साथ जब कोई काम, मतलब सॉरी, किसी काम को करने का
जैसे ना होना एक लफ्ज होता है, मैंने पहले भी मिसाल दी थी, नजला नाजिल हुआ, अनजला तो नाजिल किया, नजला एक और लफ्ज आता है ना, तजदीद दी जाती है। तो इस तरह ये किसी चीज को करने का मफहूम, एहतमाम के साथ किसी चीज को करने का मफहूम होता है। ठीक हो गया जी। ये आगे मजारे से तो नहीं है, जी ये मजारे यू से तो नहीं। नहीं, किया माजी का, माजी का। यूरी यूरीहिम, वो री दिखाएगा हिम उनको, उनको, अमालहुम, आमालहुम आमाल उन हम उनके उनके। अमाल, लहुम मतलब है उनके। अच्छा, ठीक एक हो गया। यहाँ फर्क है थोड़ा सा, सलमान भाई नीचे कीजिएगा। यहाँ पे दोनों लफ्ज में आखिर में हिम और हुम आ रहा है, वजह बता सकती है दोनों में फर्क क्यों है? उसी पेज पे। सर वो पेज नंबर कौन सा था, मिस हो गया। यही है, यूरी हिम और आमालहुम, ये हिम और हुम ये एक लफ्ज की पहचान की वजह से मैं कह रहा हूँ, हालांकि माना तर्जुमे में कोई फर्क नहीं है। जेर इसमें है और उसमें चले मैं हिम। बता देता हूँ। हिम जो होम है, होम से पहले जेर आ जाए या साकिन आ जाए तो उसको हिम पढ़ते हैं, ये आसानी के लिए कि पढ़ने में आसान हो जाए। अब देखें यूरी होम जो है थोड़ा सा मुश्किल पढ़ने में आता है, यूरी हिम रवानी आ जाती है। ओके, आगे चलें सर। जी 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 सर। हसरातिन अलैहिम, हसरतें अलैहिम, अलैहिम उनकी, उन पर बिखारिजीना, अलैहिम निकलने वाले, निकलने वाले, हलालन तय्यबन, पाकीज़ा हलाल, ये तो आसान है। खुतवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम, खुतवात कदम शैतान, शैतान के। ठीक हो ये गया। खुतवात किस हालत में है? वाहिद है, जमा है, क्या है? ये जमा है, इसका जमा वाहिद है। क्या होगा? जमा खत, जी खत जो हम खत अस्तवा जैसे होता है ना, लकीर को कहा जाता है। और नीचे देखे ना आप, नीचे ब्रैकेट में उन्होंने लिख दिया है। बिल्कुल, खुतवात। वाहिद इसकी ये होगी, ऊपर जो है जमा में आएगा अलिफ ता का इजाफा हो जाएगा। ओके। अदुव्व मुबीन, खुला दुश्मन, दुश्मन मुबीन, खुला दुश्मन। अल-फहशाई, नत्तबिउ, पैरवी करें, ठीक है। या करते हैं या अल्फैना, करेंगे, पाया हमने। पाया। अच्छा, अल्फैना का एक मतलब वैसे ये भी है ना कि हमने जैसे डाल देते हैं, दिल में को बात डालना, ये मीनिंग भी है इसका। उल्फत से है ना, ये उल्फत। जी जी। ये अच्छा, यहाँ पे इन्होंने हम पाया, हमने पाया, ये मीनिंग क्यों निकाला अली भाई? पता नहीं, मैं खुद ही सोच रहा हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ असल में, ये तो डालना है इसका मतलब, दिल में डालना कोई बात। जी। ना। अच्छा, एक लफ्ज पहले भी पेंडिंग था, वो क्या था? वो नहर, तो नहर, आप, हाँ नहर। असल में दोनों रूट वर्ड सेम है उसका। नहर का किसी चीज के खुलने के लिए आता है, रोशनी भी जब खुलती है तो दिन जब खुलता है तो उसके लिए लफ्ज अन्नहार कहते हैं। और नदी अच्छा, बहती है तो खुले खुले में बहती है ना, तो इसलिए नहर कहते हैं उसको। तो बुनियादी माने किसी चीज का फराक होना, वसत देना। ऑल राइट, इसका मैं देखता हूँ। ठीक हो गया।
अबाना अपने बाप दे तो आसान है, बा अबावश रात। अब आवाज अवालू अब हमारा गाना क्या क्या खाना क्या वो अगर क्या वो अगर है अब लो क्या अवालऊ काना, आ का मतलब है क्या, वा का मतलब है और, लऊ अगर, काना होते अगर। जैसे हम कहते हैं ना काश के लिए भी इस्तेमाल होता है ना, काश के वो होते, क्या और वो अगर हो। यन इकू, यन इकू, यानी गाना हाँ चलाना, चलाता है वो, चीखें चिल्लाता मारता है। हाँ 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 चिल्लाना यस, चिल्लाना जी हाँ, यन इकू का ला याद का रखिएगा, मतलब नहीं ये चिल्लाना है, चिल्लाता है, चिल्लाना चिल्लाता है। ला का मतलब नहीं यस्माऊ सुनना सुनना, ठीक हो गया, नहीं, वो सुनता है। नहीं नहीं सुनता। सुनता हूँ। सर हम अभी कहाँ तक पहुंच गए, मेरे ख्याल में 170 172 ऐसी आयतें हो गई। ओके, और हमारी मुकम्मल कहाँ पे जाके होंगी, निस्फ की 75 पेज पे। 75 पेज पे जाके मुकम्मल होनी। जी, आधा पारा वहाँ पे कंप्लीट होगी। फिर मैं अब एक काम करता हूँ, इनमें से जो जरा मुश्किल मुश्किल अल्फाज है ना सिर्फ वो पूछता हूँ, बहुत सारे तो आसान है ना जो हमारे मतलब सबको पता ही है। तो फमनित तुर्रा, जो फमनित कोई तुर्रा, मजबूर या ये इस्तरार से है, जब कोई फमन पस जो अस्तुर्रा मजबूर हो गया, जिसपे इस्तरार की हालत आ गई। उसके बाद फी शिकाकिम बईद, में शिका सिद्ध में है बड़ी दूर। पीछे गुजर चुका है वर्ड, पहला वर्ड जो हमने पढ़ा था जिद, और बईद दूर की। ये पीछे वर्ड गुजरा है बुतून, बुतून कहते हैं पेट को, बतन से है ना बतन, तो बुतून जमा है। पेट को बात। उसके बाद और उहिल्ला जो है वो हलाल से है, हलाल करते हैं तो इनके अल्लाह को पुकारते हैं, पुकारा गया। उसके बाद बासाऊ, बासाऊ सख्तियां, अद्दुर्रा, अद्दुर्राऊ तंगियां, बासाऊ सख्तियां, अद्दुर्राऊ तंगियां। तो आपने अभी बताया कि जरूर से आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सरफराज भी, समझ नहीं आ रही। नहीं आ रही है समझ सरफराज भाई। अजर्राओ का मतलब सर वो तकलीफ देना भी तो होता है, जरर जी वही है, तंगियां तकलीफें, अतर्राऊ तकलीफ देना। तकलीफ देना। अच्छा सरफराज भाई, हमें मुझे तो आपकी कोई बात नहीं समझ में आ रही है, पता नहीं अली भाई को आ रही नहीं आ रही। नहीं, मुझे भी नहीं आ रही, आवाज थोड़ी सी ना जैसे गड़गड़ाहट के साथ आ रही है। सरफराज भाई बहुत ही माइक थोड़ा सा, ऐसा, आप कहीं दूर से, माइक आपका कोई बहुत दूर है। या आप माइक से दूर है। सॉरी, अभी भी नहीं आ रही सरफराज भाई, थोड़ा सा माइक। चले वो मेरे ख्याल में कुछ चलें आगे और देखते हैं सर। अल हुर्रु बिल हुर्री, हुर कहते हैं ना हुर्रियत, आजाद हुर्रियत आजाद आजादी की तंजीम होती है, तंजीम हुर्रियत कश्मीर। तो अल हुर्रु आजाद, बिल हुर्री आजाद के बदले, अल अब्दु बिल अब्दी गुलाम के गुलाम बदले, और के गुलाम बदले के बदले गुलाम। अब्द गुलाम से निकल। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस दौरान मैं बता दूं, जो लफ्ज था ना उल्फत जिसे हम कह रहे थे, दोनों के मादे में फर्क है। ये जी अलिफ लाम फे है, वो फा लाम या है। तो फा साला, लाम या, तो इसका तर्जुमा जो बनता है वही जो लिखा था, पाया, आबा व अजदाद को पाया, किसी चीज को ओके, पाना। अच्छा, इसके इस मादे से जो बनने वाला उर्दू का एक लफ्ज है, उसे हम जानते हैं तलाफी।
फैना से क्या मतलब, इसको किस तरह से समझेंगे अल्फैना? हमने अपने आबा अजदाद को पाया, हमने पाया। तलाफी में क्या होता है, कोई कोई चीज किसी से आपने ली और लौटा दी, मतलब किसी का हक लिया और तलाफी तो ये होती है ना कि उसका किसी ने कुछ किया तो उसके बदले में उसको कुछ आपने तलाफी हक लिया, कंपनसेट हक किया उसको। लौटा दिया, हाँ उसका हक छीना और तो हक लौटा दिया, लौटा देने के मानो में ना पाया। हाँ, तो अल्फैना से क्या होगा फिर, किस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे? हमने पाया, अल्फैना हमने पाया। हमने पाया। activities पा ली। अच्छा, कोई ओके मजीद पूछ रहे हैं सरफराज भाई या नहीं? नहीं मैं समझने की कोशिश कर रहा था अल्फैना और तलाफी किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा। यही बता रहा हूँ आपको, जब किसी का हक हम लेते हैं, उस हक को लौटा देते हैं ना एक तरह से, मतलब मैं उर्दू के लफ्ज के माने के एतबार से नहीं जा सकता। हाँ, जैसे अल्फा कहते हैं किसी चीज का मतलब पाना, किसी चीज का हासिल हो जाना, एक तरह से कह लें। तलाफी एक अल्फा। लफ्ज इससे निकला है वजन के फर्क के साथ। तलाफी के माने होते हैं जो चीज निकल गई वापस आ गई, अच्छा, मतलब जो चीज ली थी वापस दे दी। अच्छा, ठीक है, तो हमने पाया अल्फैना, हमने पाया। आगे चलते हैं सर। अल उनसा बिल उनसा, औरत के बदले औरत। मन उफिया, जिसको माफ कर दिया गया। इत्तिबाउन, पैरवी करने को है। अदाउन, अदा कर देना भी एहसान नेकी के साथ। माने मानी इब्तदा, इब्तदा जिसने हयातुन, जिंदगी। जिंदगी, हयात, खाफा, जो शख्स जिसको खौफ हुआ, डरा। मोहसिन, वसीयत करने वाला। जनाफन, जानिबदारी, नाइंसाफी। अस्सयामु, रोजे, उसकी रोजे, जमा है। अयाम मादूदात, गिनती के चंद दिन। दिन, गिनती के चलते, गिनती के चलते। मन अयामिन उखरा, दूसरे दिनों से। फिदियतुन, बदला। अन बदला, तसूमु, कि तुम रोजा रखो। शहरुन, महीना। फल या सुमहु, पस उसको रोजा रखना चाहिए। फा, पस। फल या सुमहु, पस उसको रोजा रखना चाहिए। युरीदु, चाहता है। अल युसरा, आसानी। अल उसरा, तंगी। तंगी, हम उसरा याद युसरा, ये जो हमारी वो सूरह अल नशरह में भी है, फाइन्ना माल उसरी युसरा। तो हर युसरा आसानी और उसरा तंगी। तंगी, लितुकमिलू, ताकि तुम पूरा कर लो। लितुकब्बिरु, ताकि तुम बड़ाई बयान करो। साल का, तुमसे सवाल किया गया, ये पूछा। इबादी, मेरे बंदे। अन्नी, मेरे बारे में। उजीबू, मैं जवाब देता हूँ। दावत दाई, पुकारने वाले की पुकार का। दानी, मुझे जब वो पुकारता है। फल यस्तजीबू, बस चाहिए कि वो कबूल कर लें। वल युमिनु, और इन्हें ईमान लाना चाहिए। यरशुदून, हदायत पाएंगे। ओ हिल्ला, हलाल कर दिया गया। और रफसा, बेपर्दा होना। और नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है रगबत करना। कुन तुम तख्तनूना, तुम खयानत करते थे। बाशिरुहुन्ना, तुम उनसे मुबाशरत करो। वब्तगू, और तलाश करो। हत्ता, यहां तक कि यतबय्यना, जब तक वाज़ेह न हो जाए। अल खैतुल अबयद, अल खैत, खैत कहते हैं वो लकीर, जो खत से मैंने आपको बताया था। अल खैत, वो लकीर जो है। और असवद कहते हैं काले को, तो स्याह धागा। अतिम्मु, तुम पूरा करो। व अंतुम, और हो तुम। आकिफून, एतकाफ में। अमवालकुम, अपने माल। बैनकुम, आपस में। ला तुदलू, तुम न ले जाओ। फरीकन, ला तुदलू, न ले जाओ। फरीकन, तकसीम करके से। फरीक, यहाँ पे जरा अली में देखें, ये फरीकन का मतलब तकसीम क्यों है? फर्क करना ना, फर्क से निकला। फर्क से निकला, अच्छा, फर्क करके, ओके। मवाकितु, वक्त। यस अलूना का, वो आपसे पूछते हैं। अल अहिल्ला, चांद के बारे में। बिअन, ये के तालु, ये कि तुम आओ।
मिन ज़ुहूरिहा, ज़ुहूर उनकी पुष्ट से, कातिलू तुम लड़ो, युकातिलूनकुम वो तुमसे लड़ते हैं, ला तातदू तुम ज्यादती ना करो, ला युहिब्बु वो पसंद नहीं करता, अल मुअतदीन हद से बढ़ने वालों को, हैसु जहां कहीं से भी सकिफ तुमुहुम जहां तुम इनको पाओ, इन अगर अंतहु वो रुक जाएं, अशहरुल हराम हुर्मत वाले महीने, अल हुरुमातुन किसास इज्जत रखने में बराबरी है, अल हुरुमातुन किसास यानी कि हुर्मत में ये क्या मीनिंग बनेगा, इन्होंने जो लिखा हुआ इज्जत रखने में बराबरी है सर? मतलब बदले के तौर पर ना, किसास को अगर समझ लें, किसास किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ हम? बदले के लिए। हाँ, बदले के तौर पर, मतलब जैसे इज्जत दोगे वैसे इज्जत मिलेगी। ठीक है, माने तदा जिसने ज्यादती की, अनफिकू तुम खर्च करो, ला तुल्कू बिअयदिकुम ला नहीं तुल्कू तुम डालो बिअयदिकुम अपने हाथों को, इला तरफ अल तहलुकती हलाकत की तरफ, अहसिनु तुम नेकी करो, इन अगर उहसिर तुम रोक दिए जाओ, ला तहलिकू तुम ना मुंडवाओ रऊसकुम अपने सरों को, हत्ता यहाँ तक के यबलुगल हुदा जब तक कुर्बानी का जानवर ना पहुंच जाए, हत्ता यहाँ तक यबलुगा पहुंच जाए, हुदा हदी का जो जानवर है, महिल्लहु अपनी जगह पर, अजन तकलीफ, नुसुकिन कुर्बानी, इजा जब अमिन तुम सुकून की हालत में हो, मन जो तमत्ता जिसने फायदा उठाया। तो वो सिस्टर ने बताया था 25वें पेज तक हमारा सबक कंप्लीट हो गया। नहीं 76 अगला भी है। लम यजिद लम नहीं यजिद पाया, सलासतन अयाम 3 दिन, सबा 7, इजा जब रजा तुम लौटो, तिल का ये अशरा 10, कामिलतुन मुकम्मल कामिल, लम नहीं यकुन हो अहलुहु ना हो वहां का रहने वाला, हादिरुल मस्जिदुल हराम मस्जिदुल हराम का रहने वाला, इनके वहां का हाजिर, अशहुरु मालूमात ये मशहूर महीने हैं या मालूम महीने हैं, मन जो फरादा इसने फर्ज कर दिया, ला रफसा और ना उसने रगबत पाई औरतों की तरफ, ला फुसूक ना गुनाह करना, ला जिदालन ना झगड़ा करना, माँ जो तफलू तुम करते हो, यालमुल्लाहु अल्लाह इसको जानता है, तजावदु तो सफर सॉरी के खर्च। सर 77 का भी कुछ शुरू का है, सॉरी सर 77 के भी शुरू का है। हम 76 तक पढ़ेंगे, बाकी फिर हम अगली कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। माँ तफलू जो कुछ 77 में 2-4 ही हैं, 2-4 ही हैं शुरू। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो फिर हम वहां पे पढ़ लेंगे अगली क्लास में। मा तफलू जो कुछ तुम करते हो, यालमुल्लाहु अल्लाह इसको जानता है, तजावदु ये ज़ादे रा से है, ज़ादे रा में क्या करते हैं कि हम अपने साथ को सामान जो है वो ले लें, तो तजावदु सफर खर्च ले लो, गैर ज़ादी खैर 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 ज़ादी खैर कहते हैं बेहतर को, ज़ादी बेहतरीन जो ज़ादे रा है, बेहतरीन सफर खर्च। अफत्तुम तुम लौटो, अफत्तुम तुम लौटो या लौटे, इंदल मशअरिल हराम मशर हराम के नजदीक यानी मुजदलफा, कमा हदाकुम जैसा कि इसने तुमको हदायत दी, अफीदु तुम लौटो, अफादन नासु लोग लौटते हैं, अफादन नासु अफादा लौटते हैं, नासु लोग, कदई तुमने पूरा कर लिया, मनासिककुम अपने हज के अहकाम, का जिक्रिकुम जैसे तुम याद करते थे। तो अगले जो हमारे अल्फाज हैं 70 याद रखिएगा आप लोग, 76 पेज, अगर मैं भूल जाऊं तो हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बकाया अल्फाज की प्रैक्टिस कर लेंगे एक दफा। और मैं सर यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग खत्म कर रहा हूँ, तो ऑलराइट। अच्छा, वैसे माशाल्लाह सब थक गए होंगे अगर जारी रखना चाहते हैं तो ठीक है, 5-6 मिनट ही लूंगा, अगर नहीं तो फिर आगे चलते हैं। मतलब इसमें से कोई अगर लफ्ज आप लोगों को समझ नहीं आया तो बेशक पूछ लें।
اچھا آج ابھی ہماری علی بھی اس ٹائم پہ ہم نے غلطی سے میں ذہن سے نکل گیا, وہ کم از کم 1-2 دفعہ پریکٹس کروا لیتے کسی سے پڑھوا کے, وہ بھی رہ ہاں گیا. تو اگلی کلاس میں ہم اس کی پریکٹس پہلے کرا کے پھر آگے چلیں. چلیں ایسا بہتر ہے. نیکسٹ کلاس میں ہم اس کے یہیں سے شروع کریں گے, آپ سبق پڑھ لیں گے اور پھر اگلا سبق اس کے بعد شروع کر دیں گے. جی علی بھائی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, لوگ کافی گئے بھی چلے بھی گئے, تھک تو نہیں گئے؟ ہاں اصل میں آج ہے نا وہ کیونکہ پرانا ریوائز کیا ہے تو کافی ذہن پہ بھی ہم نے اس پہ ریمائنڈ رکھنے کے لیے اپنے ذہن میں وہ ڈالا اس کو بالکل. تھوڑا پریکٹس زیادہ رکھی ہے نا, تو وہ تھوڑا سا لوگوں کو میں خود بھی فیل کر رہا ہوں بلکہ کہ ہمیں اس وقت ہے نا آف کر دینا چاہیے. میں ٹھیک نے ہے, اسی لیے اس لیکن کو ایک لفظ میں صرف بتاؤں گا کیونکہ پھر وہ آئے گا نہیں. آج اس کی ریپیٹیشن ہوئی ہے الگ الگ شکلوں میں, اگر اجازت دیں تو. جی جی بتائیے. بتائیے. ایک لفظ ہم نے پڑھا ملکہ, ملکن, میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں اگر اسکرین دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. ایک لفظ پڑھا ہم نے ملک, ٹھیک ہے, اور اسی طرف ملک ایک اور لفظ پڑھا. اچھا نیچے ہم نے پڑھا ملائکہ. میرے خیال میں سمجھ گئے ہوں گے کہ ان سب کے میں روٹ ورڈ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اچھا ملکن کہتے ہیں بادشاہ کو, ملک کہتے ہیں جسے ہم سلطنت یا ملک کہتے ہیں, اور ملائکہ کہتے ہیں فرشتے کو. حالانکہ سیم روٹ ورڈ سے ان کے ترجمے میں تبدیلی کیوں آ رہی ہے, اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. تو میں نے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. سرفراز بھائی کے کہنے پہ تھوڑی سی میں نے سمجھ لے محنت کی ہے تھوڑی سی کی ہے ویسے. نہیں بہت میم اچھی طرح ایسے ہی کیا کریں. میم لام کاف جو ہے اس کا مادہ ہے. اچھا اب بنیادی معنی سمجھنا ہے ہم نے. اس مادے سے آنے والے الفاظ جو ہے نا ان کا بنیادی معنی ہوتا ہے قوت یعنی کہ پاور, یا اختیار اتھارٹی, یا وہ چیز جس پر کوئی چیز قائم ہو. صحیح ہے, یہ اس طرح کے معنی اپنے لفظ کو دیتا ہے. اچھا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی ہڈن پاور بھی کچھ لوگوں نے انگلش ترجمے میں لکھا ہے. اچھا ہڈن پاور کہ اللہ کی ایسی طاقت ہے جو کہ ہر کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ کی غیبی طاقت ہے جن کو فرشتے کہتے ہیں. تو اس کے اگر لفظی ترجمے پہ دیکھیں لفظ با لفظ, اگر میم پیش کے ساتھ آ جائے اس شکل میں ملکن, تو اس کے معنی ہوتے ہیں بادشاہت یا سلطنت, جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا. اچھا میم زبر کے ساتھ آئے اور لام کے نیچے زیر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ, جیسے ملکن لفظ ہم نے پڑھا. اچھا میم زبر اور لام کے اوپر بھی زبر آ جائے, یہ زبر ہے چھپا ہوا ہے, تو فرشتہ ترجمہ ہوتا ہے. اچھا یہ ذرا سی شکل تبدیل ہوئی یہاں پر مالک, چونکہ یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں, شاید 2 مقام پہ آیا ہے. مالکن صاحب اقتدار کو کہتے ہیں. اب اس میں دیکھیں سب میں پاور یا کہہ لیں کہ اتھارٹی وہ شامل ہے. اچھا ملکن ایک لفظ ہے, غالباً یہ لفظ قرآن کریم میں شاید نہ ہو, شاید, تو یہ وہ ہے جس کے سہارے کوئی چیز قائم ہو. اچھا اکثر لوگ ملکیت بھی اسی طور پر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ بنیادی شکلیں, اس کو ہم نے دیکھ لیا. اب ایسی فعل میں یا اس کی شکلیں تبدیل ہوتی ہیں, اس بنیادی معنی وہی رکھتے ہیں, پھر اس کے مطابق ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی ڈیٹیل دیکھنا چاہے تو یہ لنک میں نے شیئر کر دیا اس کا, آپ لوگ یہ میں شیئر کر دوں گا گروپ میں, تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ کہاں پر یہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے. اچھا لیکن ایک وضاحت کر دوں, کسی بھی ویب سائٹ پر جب قرآن کی آیات آپ پڑھیں تو ممکن ہے ٹائپنگ میں غلطی ہو, تو مصحف کا استعمال ضرور کریں اس آیت کو پڑھنے میں, کہ آیا زیر زبر پیش میں کہ غلطی تو نہیں ہے, کیونکہ اس سے دیکھیں تک معنی میں فرق پڑ رہا ہے. تو یہ ضرور مصحف کو دیکھ لیا کریں, ویب سائٹ ہے, ہزار دیکھ بھال کے کرنے کے باوجود بھی جو ہے نا غلطیاں ممکن ہوتی ہیں. تو جب بھی کوئی لفظ دیکھیں تو اس کو مصحف میں اس آیت میں دیکھ لیں کہ وہاں اس کی شکل کیا ہے, تاکہ بہتر طور پہ ہم اس کو سمجھ سکیں. جی سلمان بھائی بس میری طرف سے اتنا ہی تھا آج. تو سر بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. اور عید کی وجہ سے مجھے ایک سسٹر نے کہا تھا کہ ان کے لیے ایشو نہیں ہے, وہ اٹینڈ نہیں کر سکیں گے, اور باقی آپ لوگوں کے لیے بھی. تو میں نے آج کا سیشن جو ہے اس کو ریکارڈ کیا ہے, تو اس کو میں چینل پہ ڈال کے لنک جو ہے وہ گروپ میں بھیج دوں گا, تاکہ آپ لوگوں میں سے جو بعد میں بھی اس کو سننا چاہتے ہیں دیکھ لیں. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ہمارا پارا جو ہے وہ اس کی تکمیل ہوگی.
اور ہمارے 2 پارے جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے ملاقات ہوتی ہے. باقی کا جو پورشن ہے الفاظ کا ہم اسی طرح اسی آج کے فارمیٹ میں, اگر بیچ میں آپ لوگ کچھ اور ہمیں سجیشن دینا چاہتے ہوں کہ اس کو اور کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے اس سیشن کو, تو آپ پلیز میسج کر دیجیے گا تاکہ ہم اس طریقے کو فالو کریں. اگر آج کا ہی جو طریقہ ہم نے اڈاپٹ کیا اگر وہ صحیح تھا دین اٹس اوکے. تو انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ کلاس سے ملاقات ہوتی ہے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. علی بھائی آپ کو بھی بہت بہت شکریہ, آج آپ نے جیسے محنت کی ہے ماشاءاللہ, امید ہے کہ آگے بھی آپ ایسے ہی کاوش رکھیں گے. بہت اچھا لگا یہ. استقامت دے. آمین. جی جزاک اللہ آپ سب لوگوں کا جو اتنا ٹائم دیتے ہیں ہمارے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر. اللہ آپ لوگوں کو باقی مستفید عورتیں ہم لوگ سب بھی آپ سے ماشاءاللہ. اوکے سر, اللہ حافظ. اللہ حافظ بیٹے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.